ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہے۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ نبی نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہے جس طرح اہل تشیع لوگ پڑھتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو، نبی سے کسی عمل کے ثبوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صراحتاً حدیث ہی ہو، نبی کا عمل ہی بیان ہو۔ نبی نے یہ عمل کیا یا نہیں کیا، اس کے بہت سارے طریقے ہیں فقہا کے پاس یہ جاننے کے۔ یہ جو آج کل نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو کہتے ہیں یہ حدیث میں ہے تو ہم مانیں گے، اس حدیث میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے، یہ فقہا کا طریقہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کا ثبوت ہونا چاہیے، چاہے اس حدیث میں ہو یا کسی اور طریقے سے ہو۔ اب جیسے امام مالک کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ والوں کو دیکھا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے نبی کو دیکھا نہ ہو اس طریقے سے، دیکھا ہے تبھی ہاتھ چھوڑ رہے ہیں۔ تو اب کوئی صریح حدیث تو لے کے نہیں آئے، لیکن اتنا کافی ہے، انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ نبی نے ہاتھ چھوڑے بھی ہیں اور آخری عمل بھی کیا تھا، ہاتھ چھوڑنے کا تھا۔ تو ہمیں شیعہ حضرات سے اس میں اختلاف نہیں ہے۔ بڑے بڑے ائمہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں، سعید ابن مسیب قائل ہیں، حسن بصری قائل ہیں، ابراہیم نخعی قائل ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ دونوں طریقے سنت ہیں، اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہی یہ روایت ہے، کیونکہ سنن کبریٰ البیہقی میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے۔ عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز تھی، اور عبداللہ ابن زبیر ابو داؤد میں راوی اس حدیث کے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے، ان کو پتہ بھی تھا تب بھی وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ آل امیہ صرف ایک سنت پہ عمل کرواتے تھے، وہ آل امیہ کے مخالف تھے، وہ دونوں سنتوں پہ اور اس پہ زیادہ عمل کرتے تھے۔ جیسے ام حبیبہ نے جان بوجھ کے چوتھے دن خوشبو ملی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور کہا میں نے بتانا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، میرا باپ مر گیا تھا، چوتھا دن ہے میں نے سوگ ختم کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، سنی شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے، کتابیں بھی متفق ہیں کہ سنی شیعہ کی نماز ایک ہے۔ وہ کلپ میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، وہ آپ دیکھیں، آپ کو اس میں دلائل بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ حضرت امام مالک کا طریقہ نماز بتا دیں۔ امام مالک کے بارے میں جو المدونۃ الکبریٰ ان کی فقہ کی کتاب مانی جاتی ہے، جس کے بارے میں باقی لوگ تو اختلاف کرتے ہیں لیکن مالکی تو کہتے ہیں ان کی کتاب ہے، اس میں تو وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ نماز میں ہاتھ باندھنا کوئی لازمی چیز نہیں ہے، قیام لازم ہے۔ اگر کسی نے پڑھا تو مصنف ابن ابی شیبہ دیکھے، یہ سب لوگ امام بخاری اور مسلم کے استاد تھے، ان سے پہلے انہوں نے کتابیں لکھی۔ اس میں الگ باب ہے کہ ان لوگوں کا بیان جو نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے، اب اس میں کون آدمی آتا؟ یہ ہم صحابہ کے عاشق کدھر جائیں گے پھر کہ عبداللہ ابن زبیر رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، یہ عبداللہ ان کا بیٹا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا نواسا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا، اتنا بڑا صحابی ہے۔ اور مدینہ منورہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، یہ جتنے ہمارے امام ہیں ان کے جو استاد تھے صحابہ کے بعد ان کو تابعین، مدینہ میں جائیں امام سعید ابن مسیب جن کو سید التابعین کا، صحابہ کے بعد سب سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے۔ ہماری سنیوں کی کتابوں میں ہم بصرہ میں جاتے ہیں، حسن بصری اور محمد ابن سیرین یہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے۔ مکہ میں یا کوفہ میں آتے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد دادا ابراہیم نخعی، یہ ہماری کتاب میں۔ اب کون سی نماز شیعوں کی رد ہے؟ مگر یہ کہ پہلے وہ وضو کامل بجا لائے، اسباغ الوضو، وضو کامل بجا لائے جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، نماز کے لیے جاؤ تو وضو بناؤ، چہرہ دھو لو، ہاتھ کہنیوں سے دھو لو، دونوں ہاتھ، سر مسح، پیر مسح، ٹھیک ہے نا، پیروں کو مسح۔ اور یہ قوم جو ہے پیروں، قرآن کی مخالفت میں پیروں کو کیا کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں، شرم بھی نہیں ہے۔ اس وضو کس طرح بنایا؟ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اچھا وضو وہ کہ اللہ نے کیا بتایا؟ ملاحظہ فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تشریح کرتے ہیں، توضیح دیتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے فرمایا، یغسل وجہہ، چہرہ دھو لے، یدیہ الی المرفق، الی المرفقین، الی بمعنی مع، ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھو لے، ٹھیک ہے۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی قراءت میں یہ آیت یہ ویدیہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق، من المرافق، کوہنیوں میں سے۔ اچھا وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ، پھر سر کی کیا کرے؟ ماسح کری، وَرِجْلَيْهِ وَرِجْلَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَرِجْلَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پیر کی حدیث کیا ہے؟ بشرط بخاری، حدیث کیا ہے؟ صحیح بشرط مسلم، وَرِجْلَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پیروں کو کعبین تک، پیروں کو کعبین تک۔ کعب کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ آپ کے پیر کا پشت میں، آپ کے پیر کے پرلے حصے میں، ایک تو انڈر ہے نا، نیچے والا حصہ، ایک اوپر والا حصہ، اس کے اوپر والے حصے میں ایک بلندی ہے، اس کو کعبین بولتے ہیں۔ مفصل سے آپ کے پیر کا جو جوائنٹ ہے
اس کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہے، بالکل اس سے ٹھیک ہے. اگر یہ میرا پیر ہے، یہ مفصل ہے ٹھیک ہے نا، اور دو ہڈیاں ساتھ میں ہوتی ہیں نا، دو ہڈیاں باہر سے اس طرف نکلی ہوتی ہے، ایک باہر سے اس طرف نکلی ہوتی ہے نا پیر میں، ہے کہ نہیں؟ اس کو بھی کعب بولتے ہیں، لیکن وہ پیر میں کتنے ہوتے ہیں؟ وہ دونوں پیروں میں 4 ہوتے ہیں. قرآن نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى، تو پیر میں وہ اگر وہ ہوتا تو وہ إِلَى كِعَابِكُمْ بولتے. اچھا ٹھیک ہے نا عزیزو، تو پیروں کو مسح کرے، سر کو مسح کرو، پیروں کو مسح کرو. ثم يكبر، پھر تکبیر بولو، پھر الحمدللہ بولو، پھر نماز شروع کرتے ہیں. پھر نماز شروع ہو جاتا ہے. نماز کس طرح شروع ہوتی ہے بھائی عزیزو؟ نماز یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. یہ وضو ہو گئی. پھر وہ نماز جب پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تکبیر، حمد الہی، مجد الہی، یقرأ من القرآن ما اذن اللہ فیہ لہ فیہ، اور قرآن کچھ پڑھتا ہے ٹھیک ہے نا. ثم یکبر، پھر تکبیر بولے گا اور پھر رکوع کرے گا. اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح تمجید قرآن، پھر اللہ اکبر، پھر رکوع. یہ ہاتھ باندھنا کہاں ہو گیا؟ بھول گئے پیغمبر بھول گئے نماز. بابا جی حافظ صاحب، حدیث میں پیغمبر بشرط بخاری مسلم، وہ کوئی حدیث تو دکھاؤ کہ پیغمبر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، کوئی صحیح حدیث دکھاؤ اپنی کتابوں میں. پھر فرمایا وَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو اپنے جس پہ رکھتا ہے، اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے وہ رکوع کرتا ہے. پھر بقیہ وہ رکوع کا طریقہ کار بقیہ نماز. تو آپ نے دیکھا یہاں پر کہ صحیح حدیث میں یہ شیعہ طریقہ ہے نماز کا ہے، وضو کا شیعہ طریقہ کار، نماز جو ہے شیعہ طریقہ کار کا ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا. نے نماز ہاتھ کھول کر پڑھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 3 سال کی اپنی دور خلافت میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھی. 8.5 سالہ دور حضرت عمر رضی اللہ، آپ نے بھی 4.5 سال ہاتھ کھول کر نماز پڑھی. جب نماز کھول کر بھی ہے تو ہر اہل سنت کو ہاتھ کھول کر بھی نماز پڑھ لینی چاہیے. کوئی اپنی کتاب سے ثابت کر دے نبی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. امام مالک فرمانے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھے گا اسے باندھنے والوں سے زیادہ ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے. اس کی مضبوط دلیل ہمارے پاس اہل مدینہ کا عمل ہے. لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہیں، اور اگر جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے. کئی ایک روایتیں موجود ہیں نبی علیہ السلام کے اصحاب سے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. حتیٰ کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے